نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك متفق علیہ۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، اللہ رب العالمین کی کبریائی، اس کی حمد و ثنا ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے۔ ہر وقت ہمیں اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی بڑائی کرتے رہنا چاہیے۔ بعد ہو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ برادران اسلام، آج کے خطبے میں شرک ہی کے متعلق بات ہوگی۔ گزشتہ خطبے میں بھی شرک کے متعلق، شرک کیا ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس کی وجہ کیا رہی، اور کتنا بڑا قبیح گناہ ہے، یہ ہم نے جانا تھا۔ آج بھی شرک ہی کے متعلق باتیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے چھوڑا ہے کہ سوچو بھلا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ سوچو، من اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے۔
اور پھر اس پہ مستداد اللہ نے فرمایا من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جن کو وہ پکارتے ہیں وہ قیامت تک ان کے پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ وہم عن دعائہم غافلون، اور اس پہ مستداد یہ کہ یہ بھی سوچو کہ جن کو تم پکارتے ہو، شجر حجر اصنام کو یا قبروں میں دبے ہوئے لوگوں کو، مرے ہوئے لوگوں کو، وہ تمہارے پکار سے غافل ہیں، ان کو خبر ہی نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ان کی عقلیں کہاں چلی گئیں، ان کا ذوق سلیم کہاں چلا گیا۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان فرشتوں سے بھی اشرف ہے، تمام مخلوقات میں سب سے اشرف درجہ انسان کا ہے، اور وہ انسان اتنا عقل مند ہونے کے باوجود اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ انسان ہمالیہ پہاڑ پربت دیکھ رہے ہیں آپ، اس سے بھی بڑی حیثیت اس انسان کی ہے، لیکن یہ انسان اللہ رب العالمین فرماتا ہے تعجب کے لہجے میں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ کون ان سے بڑا اس شخص سے زیادہ گمراہ ہے، اشرف المخلوقات ہونے کے ساتھ اس کے پاس عقل ہے، قلب سلیم اس کو استعمال کرنا چاہیے، ذوق سلیم سے کام لینا چاہیے کہ بھلا جن پتھروں کو، جن مورتیوں کو، جن قبر والوں کو وہ پکارتا ہے، وہ تو قیامت تک ان کے پکار کا جواب نہیں دے سکتے، اور نہ ہی انہیں خبر ہے، نہ ہی انہیں خبر ہے کہ کوئی ہمیں پکار رہا ہے۔ اسی طرح سے شرک میں اصل کیا ہے کہ کسی چیز میں کا آدمی، مثال کے طور پہ یہ ادارہ ہے، ایک یہ اسکول ہے، اس کا کوئی ایک اکیلے مالک ہے، یا تو وہ مالک ہوگا، یا تو اس میں شریک ہوں گے، یا تو اس میں مددگار کوئی ہوگا۔ تین شکلیں اس کی بنتی ہیں، تین شکلیں بنتی ہیں کسی چیز میں، کسی ملکیت میں، یا تو اکیلے کوئی مالک ہو، مثال کے طور پہ دور نہ جا کر کے اسی ایک اسکول کی بات کر لیجئے، اکیلا کوئی مالک ہوگا، یا تو کچھ لوگ اس میں چند لوگ شریک ہوں گے، پارٹنر ہوں گے، جنہوں نے اس میں انویسٹ کیا ہوگا، اور یا انویسٹ بھی شریک بھی نہیں ہیں تو کوئی سپروائزر ہوگا، کوئی مددگار ہوگا۔ یہی تین شکلیں بنتی ہیں نا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے سورہ سبا آیت نمبر 22 میں اس کا بھی انکار کر دیا، ختم کر دیا کہ دیکھو قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی پاک ان سے کہو کہ ان لوگوں کو بلا لے وہ جن کو وہ گمان کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کو جن کو وہ معبود سمجھتے ہیں انہیں بلا لیں۔ ان کی حیثیت پھر اللہ نے بتلایا کہ دیکھو لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض،
ایک چیز کی نفی ہوئی کہ وہ ذرہ برابر مالک نہیں ہیں آسمانوں اور زمینوں کے تصرف میں، ملکیت میں۔ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ نے یہاں ثابت کر دیا اس آیت کے اندر کہ جن کو تم پکارتے ہو، گمان کرتے ہو، معبود پوجتے ہو، بلاؤ ان کو، ان کی حیثیت ذرہ برابر کچھ نہیں ہے، وہ مالک نہیں ہے۔ ذرہ، ایک ذرہ تو سمجھتے ہیں، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی ان کی حیثیت نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں۔ اکیلے اللہ رب العالمین مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ ایک نفی کر دیا، ہم نے بتلایا تھا کہ تین چیزیں ہوتی ہیں، یا تو مالک ہو، اب ملکیت تو نہیں رہی۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا، اللہ نے فرمایا وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْک، پارٹنر بھی نہیں ہیں۔ ان جن کو تم پکارتے ہو، گمان کرتے ہو، معبود سمجھتے ہو، اللہ کے سوا حاجت روا سمجھتے ہو، وہ اس میں پارٹنر بھی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں۔ اس کا بھی انکار اللہ نے کر دیا کہ وہ پارٹنر بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اللہ کا کوئی ان میں سے جن کو تم پکارتے ہو کوئی مددگار بھی نہیں ہے، کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین کو۔ اکیلا پروردگار خالق ہے زمین و آسمانوں کا، اس دنیا کا، اور وہی مدبر ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ تو تینوں شکلیں جو بنتی تھیں، یا تو کسی پراپرٹی کا کوئی مالک ہو اکیلے، یا تو اس میں پارٹنر ہو، یا مددگار ہو۔ اس سورہ سبا آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین نے تینوں کی نفی کر دیا کہ ان میں سے تینوں شکلوں میں سے کوئی شکل ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ مالک ہیں، نہ پارٹنر ہیں، شریک ہیں، اور نہ ہی مددگار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دو ٹوک انداز میں یہ جواب دے دیا۔ یہ اب ہمیں سوچنا ہے اور ان لوگوں کو سوچنا ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، کون بھلا ان سے زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ گمراہی میں کون ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، جو قیامت تک ان کے پکار کا جواب نہیں دے سکتے، اور نہ ہی انہیں طرفہ یہ ہے کہ انہیں خبر بھی نہیں، جن کو یہ پکارتے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں کہ ہمیں کوئی پکار رہا ہے۔ تو یہ رہی شرک کے بارے میں دو آیتیں جس میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا اور سوچنے پر آپ کو مجبور کر دیا کہ نہ وہ آپ کی پکار سنتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، اور نہ انہیں خبر ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر یہ گمان ہے کسی کو کہ آسمان و زمین کا مالک کوئی اللہ کے علاوہ ہے تو اللہ نے اس کی بھی نفی کر دیا۔ اور اگر یہ کسی کو گمان ہو کہ جن کو ہم پکارتے ہیں ان کی پارٹنرشپ ہے، شراکت ہے، تو اس کی بھی نفی کر دیا، اور نہ ہی کسی کے مدد کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین کو۔ شرک ہم نے یہ بتلایا تھا پچھلے گزشتہ خطبے میں کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں، اس کے رب ہونے میں، اور اس کی عبادت میں، الوہیت میں، اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک کرنا، کسی کو اس کا ہمسر ٹھہرانا، یہی شرک ہے۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر، ایک بڑا شرک اور دوسرا چھوٹا شرک۔ شرک اکبر کیا ہے؟ شرک اکبر، بڑا شرک وہ ہے کہ
بندہ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرے، دوسرے کو پکارے نفع نقصان کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کرے۔ ہماری یہ نمازیں جو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا رکوع کرنا، سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، یہ عبادت ہے۔ اب یہ عبادت کسی اور کے لیے کریں ہم، اسی طرح سے ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ عبادت ہے، کسی اور کے لیے ہم جو ہے قربانی کریں، یہ بڑا شرک ہے۔ ہم اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، کسی اور کے لیے خرچ کریں، مال خرچ کرنا عبادت ہے اللہ کے لیے، اب کسی اور کے لیے خرچ کریں، یہ شرک اکبر ہے۔ نظر و نیاز کرتے ہیں، کسی اور کے لیے ہم اگر نظر و نیاز کریں، کوئی بھی عبادت، جو عبادت ہے، دعائیں ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، کسی اور کے دربار میں جا کر کے مانگیں، کسی اور کے دربار میں انسان جا کر کے متھا ٹیکے اور اس سے مانگے اللہ کو چھوڑ کر کے، تو یہ بڑا شرک ہے، یہ بڑا شرک ہے۔ اور چھوٹا شرک اس کے علاوہ ہے، شرک اصغر اس بڑے شرک کے علاوہ ہے۔ وہ شرک ہے کہ اس درجے کو نہ پہنچے مگر وہ راستہ ہے شرک اکبر تک پہنچانے کا، چھوٹا شرک۔ چھوٹے شرک کی دو قسمیں ہیں، چھوٹا شرک بڑے شرک کی طرف پہنچانے والا راستہ ہے، وہاں تک پہنچا دیتا ہے، لیکن وہ عبادت ڈائریکٹ نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کے رب ہونے میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، یہ چھوٹا شرک ہے جو بڑے شرک سے کم ہے۔ لیکن اس کی دو شکلیں ہیں، دو قسمیں ہیں، ایک تو چھوٹا شرک ظاہر ہے اور ایک چھوٹا شرک خفی ہے، چھپا ہوا ہے۔ ایک چھوٹا شرک ظاہر ہے، جیسے الفاظ ہیں، کچھ بول دیے آپ، اور افعال، کام جو ہم نے کیا، کچھ ایسے کام ہیں جو چھوٹے شرک میں آتے ہیں، اور کچھ ہماری زبانوں سے بولے جانے والے الفاظ ہیں، وہ چھوٹے شرک کے دائرے میں آتے ہیں۔ تو اس کی دو شکلیں ہوئیں، دو قسم ہوئے، شرک ظاہر اور شرک خفی یعنی پوشیدہ شرک، یہ چھوٹے شرک کی دو قسمیں ہیں۔ اور شرک ظاہر کی دو قسمیں ہوئیں، ایک تو الفاظ ہیں، الفاظ یعنی بول دیا آدمی، وہ چھوٹا شرک ہو گیا۔ جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی اللہ کے علاوہ دوسرے کی قسم کھائے۔ آج بہت چلن ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی قسم لوگ کھاتے ہیں، کان کھول کر کے سن لو کہ یہ چھوٹا شرک ہے۔ بہت سے لوگ ماں قسم یا اس طرح سے دنیا بھر کے دوسروں یعنی کعبے کی قسم آپ کھائیں، کسی فرشتے کے، کسی نبی کا، کسی کا بھی قسم اللہ کے علاوہ کھائیں، تو یہ قسم یہ چھوٹا شرک ہے۔ اسی طرح سے کوئی یہ کہے کہ ماشاء اللہ و شئتا، جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا، تو یہ بھی چھوٹا شرک ہے۔ ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ماشاء اللہ و شئتا، جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے اللہ کا مجھے شریک بنا دیا؟ یہ شرک ہے، چھوٹا شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا اجعلتنی للہ ندا،
کیا اللہ کا شریک تم نے ہمیں بنا دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو کہ اللہ نے جو چاہا، صرف اللہ نے چاہا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کہنا ہی ہے تو بندہ یہ کہے ما شاء اللہ ثم شئت، وا نہ لگائے بلکہ ثم، اللہ نے چاہا اور پھر آپ نے چاہا، اس میں برابری کا درجہ نہیں پایا جاتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ما شاء اللہ وحدہ، اس طرح سے کہو کہ جو اللہ نے اکیلے چاہا۔ اسی طرح سے بہت زیادہ لوگ یہ کہہ جاتے ہیں، قسم کھاتے ہیں غیر اللہ کا، چھوٹا شرک، ماشاء اللہ و شیتا کہہ دیے، اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا، چھوٹا شرک۔ اور چلن ہے، لوگوں نے کہا لولا الطبیب لمات المریض، اگر ڈاکٹر نہ آ گیا ہوتا وقت پر تو مریض مر گیا ہوتا۔ یہ بھی چھوٹا شرک ہے، سن لو کان کھول کر کے، یہ معمولی سی بات لگتی ہے۔ لوگ ہمارے سماج اور معاشرے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ڈاکٹر وقت پہ نہیں آتا تو میرا بچہ تو مر جاتا۔ لولا الطبیب لمات المریض، اگر طبیب نہ ہوتا تو مریض مر گیا ہوتا۔ ارے مارنے والا، جلانے والا تو اوپر بیٹھا ہے۔ اس طرح کی باتیں اگر کوئی کرتا ہے تو یہ جان لو کہ یہ چھوٹا شرک ہے۔ اور چھوٹا شرک میں نے کہا اس کے الفاظ ہیں جو بولتے ہیں، وہ اس کی یہ مثالیں ہیں۔ اسی طرح سے کچھ افعال ہیں چھوٹے شرک کے، کچھ افعال ہیں، کچھ کام ہیں جو ہم اور آپ کرتے ہیں، ہمارے سماج اور معاشرے میں لوگ اس کو دھڑلے سے کرتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ شرک ہے۔ مثال کے طور پر کوئی تعویذ گنڈا لٹکا لے، تعویذ گنڈا لٹکا لے اور یہ عمل اگر وہ کہتا کہ اللہ رب العالمین نفع نقصان پہنچانے والا، لیکن اس کا بھی کچھ اثر ہے، تو یہ چھوٹا شرک ہے۔ لیکن اگر کہیں اس کے ذہن و دماغ میں جو تعویذ و گنڈا لٹکاتا ہے، پہنتا ہے، وہ یہ سوچ لے کہ اسی میں ساری تاثیر ہے، جو ہم نے تعویذ لٹکائی ہے یہی نفع نقصان پہنچاتا ہے، تو یہ بڑا شرک ہو جائے گا۔ اس فرق کو سمجھیے۔ اسی طرح سے دھاگا لوگ پہنتے ہیں، کڑا اور چھلا پہنتے ہیں ہاتھوں میں، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو رائج ہیں ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں کہ لوگ دھاگا باندھ لیتے ہیں کہ یہ ہمیں نقصان سے بچائیں گے، نفع پہنچائیں گے۔ تمام طرح کے دھاگے، ہم تو بڑی بڑی جگہوں پر گئے ہیں، جب ہم مملکت کے اندر تھے، جالیات کے اندر، وہاں طرح طرح کے لوگوں سے ملاقاتیں ہماری ہوتی تھیں اور بہت سارے سوال وہ لوگ کرتے تھے۔ ہمارے بھائی جو گمراہ تھے نہیں جانتے تھے شرک کیا ہے، توحید کیا ہے۔ جب ان فوکس کیا گیا، جب ٹارگٹ کیا کہ توحید یہ ہے اور شرک اس کا الٹا ہے، انہوں نے توبہ کیا، لیکن شک و شبہات ان کے دلوں میں تھے۔ ہم بتاتے تھے کہ اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں، مزید اس کو پکا کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، ان کو دلیلیں دینے کے لیے ہم بہت ساری جگہوں پر گئے۔ ہم اجمیر تک گئے، وہاں پر دیکھیں کس طرح کا کھلا اور ننگا ناچ ہوتا ہے شرک کا۔ وہ انسان اور وہ مسلمان جسے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تعلیم دی تھی اور یہ بتلایا تھا کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، کائنات کا مالک اللہ ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں زمینوں میں کسی کو جن کو تم پکارتے ہو ذرہ برابر ان کی حیثیت نہیں ہے، نہ اس میں شرک ہیں، نہ شریک ہیں، اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ اللہ رب العالمین کو مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قوم اس طرح کی قباحت اور اس ذلت و رسوائی کے کام میں پھنسی ہوئی ہے، اتنے دھاگے باندھے ہوئے ہیں مزاروں پر، اتنے دھاگے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ دھاگے
اس طرح کے دھاگے آج مسلمان پہنتا ہے، ہاتھوں میں باندھتا ہے، گلے میں باندھتا ہے، کڑا چھلا اور نہ جانے کیا کیا چیزیں وہ کرتا ہے۔ تو یہ جو کام ہم کرتے ہیں یہ چھوٹا شرک ہے، یہ چھوٹا شرک ہے۔ اسی طرح سے میں نے اور بتلایا کہ یہ ظاہر، چھوٹے شرک کی ایک قسم تھی ظاہر، تو یہ ظاہر چیز ہے کہ آدمی بول دیا کہ اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا، یا اسی طرح سے مریض اگر ڈاکٹر نہیں آتا تو مریض مر جاتا، یا اسی طرح سے کہتا ہے کہ ھذا من برکات اللہ ومن برکاتک، یہ اللہ کی برکت سے ہے اور آپ کی برکت سے ہے، جبکہ اسے پتہ نہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہیے کسی کو۔ تو یہ الفاظ بول دیا ظاہر ہے، یہ چھوٹا شرک ہے اس طرح کا۔ اسی طرح سے یہ دھاگے پہن لیا، تعویذ پہن لیا، کڑا چھلا پہن لیا اور اس سے نفع نقصان کی کچھ آس رکھ لیا کہ اللہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ ان کا بھی کچھ تصرف ہے، تو یہ چھوٹا شرک ہے۔ لیکن انہی سے اگر عقیدہ بنا لیا کہ نفع نقصان کے مالک یہی دھاگے ہیں، یہی کڑا چھلا ہے، یہی تعویذ ہے، تو بڑا شرک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے چھوٹے شرک میں یہ ظاہر شرک تھا، الفاظ اور افعال، کچھ لفظ جو بول دیے اور کچھ کام کر دیے، یہ ظاہر۔ اسی طرح سے چھوٹے شرک میں ایک چھپا ہوا شرک ہے جو بہت خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی اسی شرک کے بارے میں فرمایا تھا کہ الشرک فی هذه الامہ اخفی من دبیبۃ النملۃ السوداء علی صفات السوداء فی ظلمۃ اللیل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو اتنی پوشیدہ چیز ہے یہ شرک، چھوٹا شرک جو خفی ہے، چھپا ہوا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس کی مثال اللہ کے نبی نے فرمایا دیا کہ اس چھوٹی کالی چونٹی کی طرح سے ہے۔ یہ چھپا ہوا شرک اس کالی چونٹی، چھوٹی ہوتی ہے نا چونٹی، اور کالی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ چونٹی کالے چٹان پہ ہو، کالے پتھر پہ، اور پھر رات کی تاریکی ہو، رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر ایک کالی چھوٹی سی چونٹی جیسے ہو، وہ نہ دکھائی دے اور وہ سمجھ میں نہ آئے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چھپا ہوا شرک ہے، یہ بہت خطرناک ہے میری امت میں۔ اور اس کی مثال علماء نے دیا کہ الریا والسمعہ، ریاکاری اور سمعہ یعنی شہرت حاصل کرنا، سنانا۔ اب ریا کیا ہے؟ ریا وہ چیز ہے جو دکھاوا کی جائے۔ مثال کے طور پہ جیسے عبادت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اب اس کو کوئی اللہ کے لیے مخلص ہو کر کے نہ کرے بلکہ دکھانے کے لیے کرے۔ نماز پڑھے، کسی کو دیکھ لیا، یا سماج کے کچھ لوگ ہیں ان کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور کہیں کہ بڑا یہ تو بڑا زاہد ہے آدمی ہے، بڑا عابد آدمی ہے، بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے۔ یہ ریا ہو گیا۔ اللہ کے لیے نماز پڑھو، دکھاوے کے لیے نہیں۔ اس میں بہت سے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا کہ یہ چھوٹا اور خفی شرک بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ اسی چونٹی کی، کالی چونٹی کی طرح سے کالے پتھر پہ ہو اور تاریک رات میں ہو جیسے پتہ نہیں چلتا، اسی طرح سے ریا کا معاملہ ہے۔ کوئی صاحب حج کرنے جا رہے ہیں، ان کا یہ نہ ہو کہ یہ رکن ہے اور اللہ نے مجھے وسعت اور طاقت دی ہے اس لیے رکن ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، عبادت ہے، بلکہ اس لیے جائیں دکھانے کے لیے کہ لوگ دیکھیں کہ فلاں چودھری صاحب حج کرنے جا رہے ہیں، سیٹھ صاحب حج کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ریا ہو گیا، دکھانا ہو گیا، یہ چھوٹا شرک ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ دے کوئی، زکوٰۃ فرض ہے، اور جیسے کہ میں نے پہلے گزشتہ خطبوں میں بتلایا کہ 5 دین کے جو ارکان ہیں جس میں دین کی عبارت ٹکی ہوئی ہے، وہ اس میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ اب زکوٰۃ دینا ہے
اور زکوٰۃ جو فرض ہے اس کو کھلے عام دینا ہے، لیکن صدقہ جو آپ کریں، جو زکوٰۃ کے علاوہ جو واجب نہیں ہے، اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں اس کو چھپا کر کے دینا چاہیے، داہنے ہاتھ سے دیں اور بائیں ہاتھ سے، حدیثوں میں آتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو آپ کی ہی کہ ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ لیکن زکوٰۃ اگر کوئی دیتا کھلے عام تو دینا ہے، لیکن اس کی نیت کہیں یہ ہو گئی کہ لوگ ہم کو سخی کہیں، ہم کو کہیں کہ بھائی وہ تو بہت داتا ہے، دیکھو بانٹ رہا ہے، یہ اگر دل میں آ گیا دکھاوا تو یہ چھوٹا شرک ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی عبادت دکھانے کے لیے کی جائے تو وہ چھوٹا شرک ہے۔ تو ریا اور سنایا جائے، جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے قرآن کو خوب بڑھیا سے قرأت کے ساتھ، ترنم کے ساتھ تو پڑھنا ہے، لیکن اگر کوئی اس کو اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ اس کو سنیں اور کہیں بڑا اچھا قاری ہے، ارے بڑا اچھا قاری ہے، اسی طرح سے ایک مقرر ہے، اس کی نیت یہ نہ ہو کہ لوگ ہم دین کی اشاعت کر رہے ہیں، دین اسلام کی اس سے ترویج ہو اور لوگ سیکھیں، واعظ و نصیحت مقصد نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ لوگ ہمیں بڑا مقرر کہیں کہ بھائی وہ تو بہت بڑے مقرر ہیں، بڑے دھواں دھار بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں۔ تو سنانے کے لیے اگر کوئی کرے کہ لوگ ہمیں سنیں اور کہیں بڑا اچھا مقرر ہے، بڑا اچھا قرآن کا قاری ہے، یہ اگر دل میں آ گیا تو یہ چھوٹا شرک ہے۔ اسی طرح سے کوئی اپنے ہی کام کو بخانتا جائے، اپنے ہی کام کو، اپنے ہی چیز کو لوگوں کو، اسی لیے قرآن میں کہا گیا وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کی تعریف مت کرو، اپنے آپ کی پاکی بیان مت کرو، اپنے آپ کو بڑا پاک صاف مت ظاہر کرو، اپنی تعریف مت کرو، قرآن نے روکا ہے۔ اب کوئی اپنے ہی بس اپنے لا میں نے یہ کیا، میں نے اس کی مدد کیا، وہ کیا، وہاں کیا، یہاں مسجد بنایا، وہاں مدرسہ بنایا، یتیم فلاں جگہ اتنے یتیموں کی کفالت کر رہا۔ اگر کوئی اس کو سنا رہا ہے کسی کو تو یہ سنانے کے لیے ہوا، یہ چھوٹا شرک ہے۔ اب چھوٹے شرک اور بڑے شرک میں انتر دیکھ لیجئے۔ میں نے کہا کہ بڑا شرک وہ ہے جو عبادت اللہ کے لیے ہے، جو اطاعت اللہ کے لیے ہے، جو محبت اللہ کے لیے ہے، اس طرح کی اطاعت، فرما برداری، محبت، یہ ساری چیزیں اگر کسی اور کے لیے کرتا ہے یہ بڑا شرک ہے۔ اور جان لو چھوٹے شرک اور بڑے شرک میں یہی انتر ہے کہ بڑا شرک کرنے والا یہ ملت سے خارج ہو جاتا ہے، ملت اسلامیہ میں، اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں بچتی ہے، یہ پہلا فرق ہے۔ اور چھوٹا شرک کرنے والا ایسا نہیں ہے، وہ ملت سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بڑا شرک کرنے والا اگر بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا تو خالد مخلد فی النار، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی ہوگا، لیکن چھوٹا شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم میں نہیں ہوگا۔ انتر سمجھیے، بڑے شرک اور چھوٹے شرک کے اندر فرق کیا ہے۔ بڑا شرک کرنے والا ملت سے خارج ہے، چھوٹا شرک کرنے والا ملت سے خارج نہیں ہے۔ بڑا شرک کرنے والا بغیر توبہ کر کے اگر مر گیا تو ہمیشہ ہمیش جہنم میں ہوگا، چھوٹا شرک کرنے والا ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے گناہوں کی، جو اس نے چھوٹا شرک کیا اس کی سزا اسے ملے گی اور اس کے بعد اس کو جنت ملے گی۔ اسی طرح سے تیسرا فرق یہ ہے کہ بڑے شرک کرنے والے کے تمام اعمال جو ہباء منصورہ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی وقعت نہیں رہ جاتی ہے۔ کتنا بھی وہ نیک کام کرے، کتنی بھی وہ غریبوں کی مدد کرے، بانٹ لے کمبل، گھر بنا لے لوگوں کا، بنوا دے غریبوں کا، کچھ بھی کرے، خون دان کر دے، خون اپنا نکالے اور دوسروں کو دان کرے، لیکن اگر
وہ شرک اکبر کرنے والا ہے، بڑا شرک کرنے والا ہے، تو اس کے سارے اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، جبکہ چھوٹا شرک کرنے والے کا ایسا نہیں ہے، اس کے جو اعمال شریعت کے مطابق ہیں وہ قبول ہوں گے، اور جن میں چھوٹے شرک کی آمیزش ہوئی ہے وہ عمل اس کا برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح سے چوتھا فرق یہ ہے کہ اس کی جان و مال کی قیمت نہیں رہ جاتی، اس کا جان اور مال حلال ہو جاتا ہے، بڑا شرک کرنے والے کا، اور چھوٹے شرک کرنے والے کا ایسا نہیں ہے۔ وہ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، میں تو حکم دیا گیا ہوں کہ لوگوں سے قتال کروں، لوگوں سے لڑائی کروں، یہاں تک کہ وہ اللہ کے رب ہونے، اللہ کے الہ ہونے کے قائل ہو جائیں، وہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تب ان کا جان اور مال بچ سکے گا۔ تو جب بڑا شرک کرنے والا ہے تو اس کی جان و مال کی گارنٹی اسلام میں نہیں رہ جاتی، اور چھوٹے شرک کرنے والا ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا جان و مال جو ہے مباح نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا حجۃ الوداع کے میدان میں، اِنَّا دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ بَيْنَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔ دیکھو حجۃ الوداع کے میدان میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، یہ قید لگایا تھا کہ دیکھو مسلمانوں، تمہارا خون اور تمہارا مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں، اس میں دست درازی مت کرنا۔ کا حرمت یومکم ھذا، اس دن کی طرح سے، یوم عرفہ کی طرح سے، جس دن حج ہوتا ہے، جیسے یہ حرمت والا دن ہے ویسے حرام ہے۔ کا شہرکم ھذا، اس ذو الحجہ کے جو حرمت والا مہینہ، اس مہینے کی طرح سے، اور اس جگہ جو یہ مکہ کی سرزمین ہے حرمت والی، اسی طرح سے جیسے ان کی حرمت ہے ویسے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کا خون، مال اور اس کی عزت دوسرے کے لیے حرام ہے۔ یہی قید ٹوٹ جاتی ہے یہاں پر، جب وہ شرک کرنے لگتا ہے تو اس کا مال اور اس کا خون مباح ہو جاتا ہے، جبکہ چھوٹے شرک کرنے والے کا ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پانچواں انتر یہ سمجھیے کہ بڑا شرک جو کرتا ہے اس سے اللہ کے لیے عداوت کرنی ضروری ہو جاتی ہے، اللہ کے واسطے، کہ اللہ کا وہ جو ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اس کی کوئی وقات نہیں ہے، اس سے دشمنی لازم ہو جاتی ہے مومنین کے لیے۔ لیکن چھوٹا شرک اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے وہ دشمنی نہیں رکھیں گے، جتنا اس کے ساتھ ایمان ہے، جتنا اس کے ساتھ توحید ہے، اتنا اس سے ملا جائے گا، اس سے موالات اور دوستی رکھی جائے گی، اور جتنا اس کے اندر شرک ہے اور حرام کام ہے اتنے اس سے دوری بنائی جائے گی، اس سے بغض رکھا جائے گا۔ یہ 5 انتر ہے اور فرق ہے بڑے اور چھوٹے شرک میں۔ آئندہ خطبے میں بھی انشاءاللہ اسی شرک کی وضاحت ہوگی کہ اللہ رب العالمین، بہت سارے لوگوں نے سوال کیا، یہ نقطہ تو چھوٹ گیا کہ اللہ رب العالمین ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العالمین شرک کرنے والے کو اگر اسی پہ مر گیا تو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو معاف کر دے گا جن کو چاہے گا۔ کوئی کام اگر شرک کے علاوہ کیے ہیں گناہ تو یہ نہیں کہ سرٹیفکیٹ مل گئی آپ کو، نہیں، جس کو چاہے گا اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کی رحمت اگر جوش مارتی ہے، اس کی کوئی ادا پسند آئی تو اس کو معاف کر دے گا اللہ، لیکن سب کے لیے نہیں، جس کو چاہے گا اور جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ اتنا کون سا بڑا گناہ ہے شرک، کیوں اللہ معاف نہیں کرے گا کبھی؟ اس کا جواب اس آئندہ خطبے میں انشاءاللہ دیں گے، تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھائیں گے۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تقویۃ الایمان کے اندر، اسی طرح سے اور تمام علماء نے
اس کے وجوہات بیان کیے ہیں، وہ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آج کے خطبے میں بس اتنا ہی، یہ چیزیں یاد کر لیں، ازبر کر لیں، چھوٹا شرک کیا ہے، بڑا شرک کیا ہے، اس میں فرق کیا ہے، اور کتنا قبیح اور شنیع عمل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو موحد بنائے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک کی قباحت کو جاننے، اور اللہ رب العالمین جیسے ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے فرشتوں سے بھی اشرف ہیں، ہمالیہ پہاڑ سے بھی بڑے ہیں، اس ناطے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ذوق سلیم سے ہم کام لیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں ذوق سلیم دے، اور ہمیں شرک کی گندگیوں سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔